بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دائیں طرف قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف علی بن سفیان بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت لگی ہوئی تھی، لوگوں کے مقدمے سن کر ان کا فیصلہ دیے جا رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست القدوس دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دیکھ کر تھوڑا مسکرایا۔ القدوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلام کیا اور دربار میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فارغ ہو کر القدوس کو بلایا اور القدوس کیسے آنا ہوا؟ القدوس نے کہا، سلطان معظم، میں ابھی فلسطین سے آ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ دیکھی، اگر اس جگہ پر بازار قائم کیا جائے کافی شہروں کا وہ بازار مرکز بن جائے گا۔ تاجر جو اتنے دور جاتے ہیں ان کا سفر کم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ مہربانی کریں جگہ دیکھ لیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بازار قائم کرنے کا کام شروع کریں۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی القدوس کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کرنے روانہ ہو گئے۔ اس جگہ کا معائنہ کرتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ اس بڑھیا کی جھونپڑی والی جگہ کی بہت اہمیت تھی۔ یہاں سے ایک راستہ اسکندریہ کی طرف نکلتا تھا، دوسرا بلغاریہ کی طرف نکلتا تھا، ایک راستہ شام اور دوسرا رچرڈ بادشاہ کی ریاست کی طرف نکلتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدوس کو کہا کہ تم لوگ اس جگہ پر بازار بنانا شروع کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم سپاہیوں کا دستہ لے کر وہاں جاؤ جہاں القدوس نیا بازار بنا رہا ہے، کیونکہ رچرڈ بادشاہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری زمین تاجروں کی مرکز بنے۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد القدوس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئے، سلطان معظم کو سلام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ اے القدوس، تمہارا بازار کا کام کہاں تک پہنچا؟ القدوس نے جواب دیا کہ حضور، تقریباً آدھا کام مکمل ہو گیا ہے۔ سلطان معظم، ایک پریشانی درپیش آ رہی ہے، ایک ہندو بڑھیا کی جھونپڑی ہمارے بازار کی جگہ میں آ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے سونے کے سکوں کی پیشکش کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس بڑھیا کے ساتھ اس کی ایک بیٹی رہتی ہے، جس وجہ سے ہم لوگوں نے اس سے زبردستی نہیں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ القدوس، کل جا کر اس بڑھیا کی جھونپڑی دیکھتے ہیں۔ اگلے دن دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی اور القدوس نئے بازار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بڑھیا سے اس کی جھونپڑی کے بارے میں بات کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑھیا کی جھونپڑی کے سامنے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر اس جھونپڑی کا باہر سے معائنہ کیا۔ کافی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بڑھیا کا انتظار کیا لیکن وہ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں نہ آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدوس کو کہا کہ اس بڑھیا کو کہو کہ تم اپنی منہ مانگی قیمت لے لو اور یہ جھونپڑی کی جگہ ہمیں فروخت کر دو۔ بڑھیا کی بیٹی کپڑے کا کام کرتی تھی، اسکندریہ بازار میں سے کپڑے لے کر آتی اور گاؤں گاؤں گھوم کر بیچتی تھی۔ ایک ماہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدوس والے بازار کا دورہ کیا۔ القدوس سے پوچھا کہ بڑھیا کی جھونپڑی کا کیا بنا؟ القدوس نے کہا کہ حضور، اس بڑھیا نے جھونپڑی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ جھونپڑی والی جگہ کسی صورت میں نہیں بیچوں گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ بڑھیا جھونپڑی کیوں نہیں بیچ رہی؟ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس چیز کی قیمت سے زیادہ بھی وصول نہ کرے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے خاموشی سے بڑھیا کی جھونپڑی کا معائنہ کرنے لگے۔ جھونپڑی کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا لیکن کوئی خاص راز نہ ملا۔ ایک دن وہ بڑھیا جھونپڑی کو بند کرنا بھول گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کا راز جلد سے جلد فاش ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا کہ بڑھیا کہیں جا رہی ہے لیکن اس کی جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو اسی موقع کی تلاش میں تھے۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वक्त को ज़ाया किए बगैर झोंपड़ी में दाखिल हुए। झोंपड़ी को अंदर से गौर से देखना शुरू कर दिया। झोंपड़ी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखा, उन्हें कुछ न मिला। अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने चारपाई के नीचे से देखा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कि ये बुढ़िया इतनी चालाक हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने चारपाई के नीचे से वो कालीन देखी जो बड़े बड़े बादशाहों के ख़ास कमरों में होती थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कालीन उठाई तो दिल दहला देने वाला मंजर देखा। उसकी चारपाई के नीचे दो दरवाजे थे, एक तरफ सोने के सिक्के और दूसरी तरफ एक सुरंग थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस सुरंग के अंदर जाने से अपने आप को रोक लिया और झोंपड़ी से बाहर आकर बुढ़िया का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो बुढ़िया आई, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाहियों को कहा कि इसे पकड़ लो। सिपाही भी हैरान थे कि आखिर ये बुढ़िया किस गुनाह में मुर्तकिब हो गई है कि वक्त का सुल्तान इसे पकड़ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि पूरी बात सच सच बताओ, वरना तुझे और तुम्हारी बेटी को इसी वक्त कत्ल कर दूंगा। उस बुढ़िया ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे रिचर्ड बादशाह ने जासूस बनाकर भेजा है। मैं आपके दरबार की खबरें लाकर रिचर्ड बादशाह को देती थी। इस बुढ़िया ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पूछा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप इस सुरंग के बारे में कैसा पता चला? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि तुम्हारी कालीन कोई आम कालीन नहीं है, बल्कि महंगी तरीन कालीन है। मैंने सोचा कि कालीन का इस झोंपड़ी में होना कोई छोटी बात नहीं। इसके पीछे मेरा इस इलाके का बड़ा दुश्मन रिचर्ड बादशाह ही हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास और कौन कौन से राज हैं? उस बुढ़िया ने बताने से इनकार कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया कि इन दोनों के सर काट कर रिचर्ड बादशाह की तरफ भेज दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।